بہرحال بہت کم ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ شام کو پارک میں اکٹھے مل کر جو ہے وہ گپ لگا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ گپ لگائیں گے. وہاں البتہ بوڑھا نہیں جائے گا، سب جوان جائیں گے جنت میں. کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، سب جوان جائیں گے جنت میں. البتہ بوڑھے جوان ہو کر جنت میں جائیں گے، بوڑھا نہیں ہوگا کوئی وہاں. تو گپ لگائیں گے. ان کی گپ کیا ہوگی؟ ان کی گپ کیا ہوگی؟ ان کی گپ جو ہے وہ کہ یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے تم کیسے جنتی ہوئے، تم نے کیا کیا جنتی ہوئے؟ تو جواب میں کہیں گے کہ سورہ طور آیت نمبر 25 میں فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ ایک دوسرے سے ملیں گے، بیٹھیں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ تم کیسے اہل بہشت ہوئے ہو. تو آیت نمبر 26 میں فرمایا وَقَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم دنیا میں اپنی اہل و اولاد کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مشفق تھے اور ان کی ہمیشہ فکر میں ہوتے تھے، ان کی فکر میں ہوتے تھے. جس طرح کہ جو ہے وہ دنیا میں ان کی دنیا کی فکر میں تھے، ان کی آخرت کی فکر میں ہوتے تھے. یہ ایک دوسرے کی فکر میں ہوں، زوج اور زوجہ. اور وہی کلام امیر المومنین کہ آپ نے حضرت زہرا کو کیسے پایا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ نعم العون علی فی طاعت اللہ، خدا کی اطاعت میں بہترین مددگار زوج اور زوجہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں. زندگی میں مشکلات آتی ہیں، وہ ازدواج کی ابتدائی زندگی میں، ابتدائی دنوں میں مشکلات ہوتی ہیں. ہاں البتہ وہ ایک طبیعی چیز ہے، ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ سمجھنے میں وقت ملتا ہے. لہذا زوجین کے والدین، زوج یعنی شوہر کے والدین اور اسی طرح زوجہ کے والدین، وہ وقت دیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت دیں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور زندگی جو ہے وہ پھر وہ مشترکہ زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے وہ گزار سکیں. تو عزیزاً پہلی چیز جو ہے وہ اصل معنویت، ایک خاندان کے درمیان زوج اور زوجہ کہ جہاں پر ایک دوسرے کے لیے وہ مادی ضروریات کو مہیا کرتے ہیں، وہ اس خاندان کے درمیان وہ معنویت ہونی چاہیے. اگر زوج اور زوجہ کے درمیان معنویت نہیں ہوگی، یہ ایک وہ پسندیدہ وہ گھرانہ اور خاندان وہ تشکیل نہیں دے پائیں گے. معنویت ہونی چاہیے. اور ملاحظہ فرمائے حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کہ جب امیر المومنین کے گھر تشریف لاتی ہیں تو پہلا کام جو آپ نے فرمایا، گھر کا جائزہ لیا اور جو ہے وہ کہا کہ امیر المومنین سے یا ابو الحسن کہ پہلے تو فرمایا کہ آج کی رات ہم خدا کی عبادت و بندگی کریں گے. دوسری چیز فرمائی کہ میں گھر میں یہ مکان مثلا جو ہے وہ یہ حصہ گھر کا یہ کونا میں اپنا مصلی اور اپنی بندگی کے لیے، خدا کی بندگی کے لیے اس کو قرار دیتی ہوں. گھر کا ایک حصہ، ایک کونا اس کو معین فرمایا آپ نے کہ جہاں پر آپ جو ہے وہ خدا کی بندگی کریں. اصل معنویت زوج اور زوجہ کے، اور یہ احکام موجود ہیں. آپ مفاتی میں ملاحظہ فرمائیں کہ ازدواج کرنے کے بعد جب زوجہ کو گھر میں لایا جاتا ہے تو کیا کیا عمل کیا جائے، کیا کیا اعمال کیے جائیں. البتہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی، بعض ایسی چیزوں میں ہم حرام میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ ان معنویت کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ کیا کیا جائے. خاتون کو گھر میں لایا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کیا 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 جائے. عزیزاً یہ ایک اہم ترین چیز کہ ابھی وقت نہیں رہا کہ میں عرض کروں کہ آئندہ انشاءاللہ وہ موقعیت اور فرصت کو دیکھتے ہوئے عرض کریں گے کہ وہ باہمی احترام ہے. زوج و زوجہ دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں. شوہر کا شوہر ہونا یہ باعث نہیں بنتا کہ وہ زوجہ کی بے احترامی کرے کہ میں شوہر ہوں اور لہذا زوجہ ہیچ و نیچ ہے اور بے احترامی کرے. نا عزیزہ، حق نہیں ہے. زوجہ کے احترام کرے، زوجہ بھی متقابلاً شوہر کا احترام کرے. اور احترام میں بھی یعنی بولنے میں ادب ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں وہاں پر وہ ادب و احترام جو ہے وہ موجود ہو. اب حضرت زہرا کا گھرانہ آپ دیکھ لیں، ملاحظہ فرمائیں کہ جب بھی امیر المومنین کو بلاتی ہیں کبھی بھی نام لے کر نہیں بولا یا ابو الحسن، یا ابو الحسن. ہمیشہ لقب سے اور کنیت سے آپ نے پکارا.
اور کبھی فرماتی کہ میری جان آپ پر قربان ہو۔ حضرت زہرا امیر المومنین کو جب خطاب کرتی ہیں، احترام، باہمی احترام، اور اسی طرح امیر المومنین بھی۔ تو زوج و زوجہ کے درمیان اور بہت سارے موارد جو طلاق تک نوبت جو ہے وہ پہنچتی ہے، وہ اس میں بعض اوقات یہ عوامل جو ہے وہ اس میں موجود ہوتے ہیں کہ زوج اپنی زوجہ کا احترام نہیں کرتا، وہ کوئی احترام نہیں، دوسروں کے سامنے وہ بے احترامی کرتا ہے۔ بے احترامی جائز نہیں ہے، مومن کی مومنہ ہے، وہ مومن کی بے احترامی جائز نہیں ہے، زوجہ ہے، انسان کا لباس ہے، زوج اور زوجہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اگر جو ہے وہ انسان اپنی زوجہ کی بے احترامی کرے گا، خود اس نے اپنے لباس کو وہ داغدار کیا ہے۔ لہٰذا باہمی احترام جو ہے وہ ان دونوں کے مابین ہونا چاہیے کہ جو ایک الہی وہ گھرانے میں موجود ہے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ایک الہی اور وہ گھرانہ کے جو خدا و رسول کو پسند ہے، وہ ایسے ہم گھرانے کو تشکیل دے سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔